السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمینہ بچی، درود شریف ڈپریشن کی دوا کیسے ہے؟ جی، درود شریف میں ہم دو ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب ہم مسلسل اور بار بار ان دو ہستیوں کا ذکر اپنی زبان سے کرتے ہیں، ذہن میں توجہ کے ساتھ، یعنی جب درود پڑھتے ہیں تو ہمیں ان دونوں ہستیوں کی توجہ حاصل ہوتی ہے، دونوں کے نور اور شفا والی انرجی ملتی ہے، انوارات ملتی ہیں جو ہمارے ڈپریشن کو ہیل کر کے ختم کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ زیادہ فائدہ تب ہوگا جب ہم توجہ اور دھیان سے درود شریف پڑھیں گے۔ اگر درود تنہائی میں توجہ اور اس تصور کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں کہ آپ کی، اللہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو کون ہے، اور آپ تینوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں، تو یقین جانیں ڈپریشن فوری ختم ہوتا چلا جائے گا، بلکہ درود پاک پڑھنے کا اصل لطف اور روحانی سرور بھی تب ہی نصیب ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن آمینہ باجی، درود شریف زیادہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ جی، میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے باجی جان محترمہ تسنیم ہاشمی سیفی کے زبان اطہر سے وضاحت کر دوں، پھر میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی عادت بنانا ہمارے لیے ہر لحاظ سے باعث فضیلت ہے، باعث رحمت ہے۔ درود پاک ہمیں ہر قدم پر کامیابیوں سے بھی نوازتا ہے، ہمارے زنگ آلود دلوں کو صاف بھی کرتا ہے اور سخت دلوں کو نرم بھی کرتا ہے۔ درود پاک کی نسبت سے انسان کو سچی توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کامل یقین کے ساتھ درود پاک کو ہی اپنا ہر وقت کا وظیفہ بنا لیتا ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب اقدس پر درود بھیجتا ہے، اسی کے مطابق اس کی مشکلات بھی رب العزت دور فرماتا ہے۔ باجی جان نے فرمایا کہ توبہ کی توفیق مل جاتی ہے پڑھنے سے، لیکن یہ توفیق کیسے ملتی ہے؟ اب میں بتاتی ہوں آپ کو۔ جی آمینہ باجی، پھر کیسے ملتی ہے؟ استغفار کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، کوئی اور کلام پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، کسی دوسرے کلام سے براہ راست درجات بلند نہیں ہوتے، بلکہ گناہ مٹنے اور نیکیوں کی تعداد زیادہ ہونے سے آہستہ آہستہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ جبکہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس سے براہ راست درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے سے گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ درود پڑھنے سے ہمارے نفس کے براہ راست روحانی درجات بلند ہوتے ہیں، اس لیے درود زیادہ نہیں پڑھا جاتا، اتنا ہی پڑھا جاتا ہے جتنا ہم براہ راست بلندی اور درجات کا زور اٹھا سکیں۔ جی بے شک۔ مسلسل درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہماری ذات، نفس اور ڈی این اے میں بلندی اور درجات کے حصول کے لیے کچھ تغیر اور اپ گریڈیشن ہوتی ہیں، اپڈیٹس انسٹال ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کمپیوٹر پر ہیوی اپڈیٹس انسٹال ہو رہی ہوں تو کمپیوٹر کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، رک رک کر چلنے لگتا ہے۔
اسی طرح جب درود پڑھنے سے ہماری ذات کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے اور سپیریئر ڈی این اے کی اپڈیٹس انسٹال ہوتی ہیں تو ہم سے ایک خاص مقدار سے زیادہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا، زبان ساتھ نہیں دیتی، سینہ بھاری ہونے لگتا ہے اور طبیعت بوجھل ہونے لگتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان مسلسل درود پاک پڑھتا جائے تو آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگتا ہے، روح اور نفس طاقتور ہوتے جاتے ہیں، جسم درود شریف کے انوارات کو برداشت کرنے لگتا ہے، در حقیقت درجات بلند ہوتے جاتے ہیں اور اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی یہی وجہ ہے کہ توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پر پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ جی آمینہ باجی، جمعۃ المبارک میں ایسا کون سا درود شریف ہے جو ہم پڑھیں اور ہمیں فائدہ حاصل ہو؟ جی جمعۃ المبارک میں ہمارے باجی جان محترمہ تسنیم ہاشمی سیفی بہت پیارا بیان فرماتے ہیں، وہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ درود بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے، بارگاہ رسالت معاب میں پہنچایا جاتا ہے، یعنی ہر فعل ہمارا، ہر قول اللہ کی بارگاہ میں تو کرامن کاتبین پہنچاتے ہی ہیں، مگر وہ جو مخصوص فرشتے اس ڈیوٹی پہ فائز ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں امتیوں کا درود پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ درود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچاتے ہیں، مگر لجپال آقا اللہ کے پیغمبر، نبیوں کے سرور، رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن کوئی شخص میری محبت میں ڈوب کر درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود خود سماعت فرماتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ جمعہ کے دن ویسے تو کثرت سے سارے دن میں درود پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ کوئی شخص اسی کیفیت میں، اسی محبت میں ڈوب کر اپنے محبوب آقا کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ درود پاک بھی جو بزرگان دین نے لکھا ہے، جو عصر کے وقت پڑھنا ہے، وہ طویل درود پاک نہیں، چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اللہ کے ہاں الفاظ کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی اور اس کے برابر وزن نہیں بنتا۔ اللہ کے ہاں وزن ہمارے اخلاص کے ساتھ بنتا ہے، اللہ کے ہاں وزن ہماری محبت کے ساتھ بنتا ہے۔ آپ پورا قرآن بھی ایک رات میں پڑھ لیں، لیکن اس کے پیچھے سوچ دکھاوے کی، لوگوں کو بتانے کی ہے کہ میں ایک رات میں قرآن پڑھ لیتی ہوں، تو اس کا تو اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اللہ کی محبت میں ڈوب کے اس کے کلام کی عظمت کے لیے اور اس لیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہوا ہے، اس کی شان کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے آپ ایک پارہ تو کیا ایک سورت بھی اس کی محبت میں ڈوب کر پڑھ لیں تو اس پورے قرآن کی نسبت اس کا ثواب اللہ آپ کو زیادہ عطا کر دے۔ تو اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، شان اس کو محسوس کرتے ہوئے اور اپنے اندر محبت پیدا کرتے ہوئے جب کوئی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو یہ وعدہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس پڑھنے والے کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم آمین۔